ایک گھریلو ملازمہ عائشہ جاوید اس کا نام ہے، فیصل آباد سے تعلق ہے، 19 سال اس کی عمر ہے اور بقول اس بچی کے اس کو 5-6 مہینے تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے رہے۔ گھر کا جو ڈرائیور تھا اور اسی گھر کا جو بیٹا تھا، بیٹا جس کا نام اون خود شادی شدہ، اس کے 3 بچے، جو ڈرائیور ہے وہ بھی شادی شدہ اور اسی گھر میں ماڈل ٹاؤن کا یہ گھر ہے جہاں پر وہ ڈرائیوری کر رہا تھا۔ اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور اس دوران اس کو ڈرائیور کی جانب سے اور گھر کا جو بیٹا اون تھا اس کی جانب سے مختلف ادویات کھلائی جاتی رہی اینڈ پروبیبلی دوز ور the pills جو obviously اسقاط حمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ پریگننسی کو ایوائڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ سب معاملہ وہ بچی کر رہی تھی اور اس کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی۔ جو صاحب سوالات پوچھ رہے تھے، اس نے کہا کہ گھر کے ڈرائیور نے کی، حسن نے کی، اور گھر کے بیٹے بچے کا تو کسی کا کوئی تعلق نہیں، مالکان کا۔ وہ بچی فرما رہی ہے نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے جو پہلا بیان دیا تھا وہ مجھے ڈرائیور نے کہا تھا، اس لیے میں نے یہ بیان دیا۔ میں بیان دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ڈرائیور حسن نے کی ہے۔ مجھے بے ہوش نے میرے ساتھ زبردستی کی، اس نے گولیاں کھلاتا تھا مجھے بے ہوش، اور کہ نام ان مالکوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں کا بیچ میں حسن نے کہا تھا نام لو، انہوں کو بلا وجہ سزا ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ وہ بچی خود کہتی ہے جی 5 ماہ تک مجھے زیادتی کی جاتی رہی، نومبر 2025 میں اس کا پتہ لگتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گاؤں چلی جاتی ہے، وہاں پر وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں بتاتی، اس کا پیٹ جو تھا وہ سخت محسوس ہو رہا تھا، طبیعت خراب تھی، ماں نے مالکن کو فون کیا، چیزیں کھلی، مالکن نے کہا اس کو واپس لے آؤ، وہ واپس بچی آتی ہے، 5 ماہ تک زیادتی ہوتی رہی، وہ ڈرائیور بھی مزے لیتا رہا، وہ گھر کا مالک اس کا بیٹا وہ بھی مزے لیتا رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک۔ ناظرین، 19 سالہ گھریلو ملازمہ کی موت اسقاط حمل کے دوران، یہ معاملہ اس وقت مین سٹریم میڈیا، چند ایک مین سٹریم میڈیا چینلز پلس سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ ایک گھریلو ملازمہ عائشہ جاوید اس کا نام ہے، فیصل آباد سے تعلق ہے، 19 سال اس کی عمر ہے اور بقول اس بچی کے اس کو 5-6 مہینے تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے رہے۔ گھر کا جو ڈرائیور تھا اور اسی گھر کا جو بیٹا تھا، بیٹا جس کا نام اون خود شادی شدہ، اس کے 3 بچے، جو ڈرائیور ہے وہ بھی شادی شدہ اور اسی گھر میں ماڈل ٹاؤن کا یہ گھر ہے جہاں پر وہ ڈرائیوری کر رہا تھا۔ آج سے 2 روز پہلے یہ معاملہ سوشل میڈیا پر منظر عام پر آتا ہے، جس میں ایک ڈیتھ بیڈ پر ایک بچی تھی اور جس کا بیان لیا گیا تھا، اور اس بیان میں وہ بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے 5 مہینے تک اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور اس دوران اس کو ڈرائیور کی جانب سے اور گھر کا جو بیٹا اون تھا اس کی جانب سے مختلف ادویات کھلائی جاتی رہی اینڈ پروبیبلی دوز ور the pills جو obviously اسقاط حمل کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ پریگننسی کو ایوائڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ سب معاملہ وہ بچی کر رہی تھی اور اس کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں بیان دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ڈرائیور حسن نے کی ہے۔ مجھے بے ہوش نے میرے ساتھ زبردستی کی، اس نے گولیاں کھلاتا تھا مجھے بے ہوش، اور کہ نام ان مالکوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں کا بیچ میں حسن نے کہا تھا نام لو، انہوں کو بلا وجہ سزا ہو گئی ہے۔ اب تو خیر بچی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں اس کی آسان کرے اور تمام بچیوں کو ایسے درندہ صفت انسانوں سے، مردوں سے محفوظ رکھے۔ پھر اس بچی کا ایک ویڈیو بیان آتا ہے اور اس ویڈیو بیان میں وہ قدرے بہتر لگ رہی تھی، اس کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن اس سے ایک جج یا کوئی وکیل جو اس ویڈیو کو اگر ہم غور سے سنیں تو وہ کہتی ہے کہ میں کون ہوں، تو وہ بچی بتاتی ہے آپ جج ہیں، اسے مختلف سوالات کرتا ہے، بیٹا جی آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں؟ بچی کہتی ہے نہیں۔ وہ کہتی ہے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، اور اس کے بعد اس نے کہا کس نے کی؟
जो साहब सवालात पूछ रहे थे, उसने कहा कि घर के ड्राइवर ने की, हसन ने की, और घर के बच्चे का तो किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं मालिकान का। वो बच्ची फरमा रही है नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने जो पहला बयान दिया था वो मुझे ड्राइवर ने कहा था, इसलिए मैंने ये बयान दिया। अब आप ये सारा मामला देखें कि किस तरीके से ये कोई अकल का अंधा गूंगा बहरा भी होगा ना, तो लिटरली उसको ये समझ आ रही होगी कि किस तरीके से बच्ची को प्रेशराइज किया गया और ये बयान जो है वो दिलवाया गया है। हमारे यहाँ पर अदालतें जी, हम तो सबूतों पर चलते हैं, और जो पुलिस की तफ्तीश, हम तो सबूतों पर चलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें एविडेंट होती हैं। पुलिस को भी पता होता है, अदालतों को भी पता होता है कि किस तरीके से अगले को प्रेशराइज करके, घर वालों को डरा धमका के इस तरह के बयानात जो हैं वो दिलवाए गए हैं और दिलवाए जाते हैं। ये सब पता होता है। इस केस में सबसे पहले तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि खुद एक खातून हैं, इन मामलात को समझती हैं, बच्चियों की वो वालदा हैं, उनको खुद मंजर आम पर आना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए, रियासत मुद्दई बने और किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो बर्दाश्त जो है वो ना किया जाए, जो उनके बच्ची के मुलाजमा के पेरेंट्स हैं ना, उन पर। लेकिन आप इस चीज़ को भी छोड़ दें, रियासत खुद मुद्दई बने, खुद इस केस को परस्यू किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली आप दोनों हवालों से पाकिस्तान में रहने के फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसानात भी बहुत हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिस्टम नहीं है ना। बहुत से मामलात होते हैं और एंड पे जी सबूत नहीं थे और बयान बदल लिए जाते हैं और फिर उसके बाद सज़ाएं होती नहीं हैं। एनीवेज, वो पता लग रहा है कि बच्ची से ज़बरदस्ती बयान लिया गया है। ये मामला, वो बच्ची खुद कहती है जी 5 माह तक मुझे ज़्यादती की जाती रही। नवंबर 2025 में इसका पता लगता है। उसके बाद वो अपने गांव चली जाती है, वहाँ पर वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती। उसका पेट जो था वो सख्त महसूस हो रहा था, तबीयत ख़राब थी। माँ ने मालकन को फ़ोन किया, चीज़ें खुली, मालकन ने कहा इसको वापस ले आओ, वो वापस बच्ची आती है। उसके बाद उसको एक क्लिनिक ले जाया जाता है, बकौल उस बच्ची के वो लाहौर से बाहर होता है, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुंदर का एरिया ये रायविंड रोड से आ गया। बखैर वो लाहौर की टेरिटरी से आप कह लें थोड़ा बाहर ही आता है। वहाँ पे एक प्राइवेट क्लिनिक में उसको लेकर जाया जाता है और उसके बाद उसका एबॉर्शन कराने की कोशिश की जाती है और एबॉर्शन हो जाता है। उसके बाद भी बच्ची ठीक होती है, उस दौरान इंतकाल नहीं हुआ। उस दौरान शायद कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई, कुछ ऐसे सर्जिकल आलात या दूसरे आलात जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो स्टरलाइज नहीं थे और अदरवाइज़ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई। फिर जनाब सबको अपनी अपनी पड़ गई और इसको सर्विसेज हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अब ये सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ पर तो आपको कोई हाथ ना लगाए जब तक आपके पास आपकी FIR ना हो या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना हो। एक चीज़ एविडेंट थी, जो सिम्टम्स थे वो एबॉर्शन के सिम्टम्स थे ना। फिर जी ये मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुला और सब कुछ हुआ। मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि 5 माह तक ज़्यादती होती रही, वो ड्राइवर भी मज़े लेता रहा, वो घर का मालिक उसका बेटा वो भी मज़े लेता रहा, उसको गोलियां खिलाते रहे बकौल उस बच्ची के। लेकिन बच्ची की उम्र 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल नहीं है, 17 साल नहीं है, 16 साल नहीं है। आजकल की तो 12-13 साल की बच्चियों को इतनी अवेयरनेस है। आप अपने घर की बच्चियों को देखें ना, कितनी अवेयरनेस है उनमें। ये 19 साल की बच्ची 5 महीने तक उसी घर में रहते ये अपने साथ ज्यादती होने देती रही, और उसके बाद उसको जब ये गोलियां खिलाई जा रही थीं और जी उसके बकौल वो बेहोश रहती थी, वो गोलियां खिलाती थी, बेहोश रहती थी, ये कहाँ की लॉजिक है? कौन इस चीज को बाय करेगा? कौन इस सोच को, कौन इन अल्फाज को बाय करेगा? मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि बच्ची को गोलियां खिलाई जा रही हैं, बच्ची 5 महीने तक इस प्रोसेस से गुजरी है। बच्ची ने क्या अपने वालिदैन को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? और फिर उसके बाद नवंबर का ये वाकया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है। चले हम जून को तो छोड़ दें, शायद ये वाकया थोड़ा पुराना ही है। मई के मिड या मई के एंड का वाकया है। 5-6 महीने बाद ही क्यों एबॉर्शन करवाया गया? मतलब आप जितना एबॉर्शन को डिले करते हैं तो उतने कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं ना। क्यों करवाया गया? इतने महीने किस चीज़ का इंतज़ार था? फिर जी मालकन कह रही है कि ये बच्चा तो ड्राइवर का है और मेरे बेटे का नहीं है। ये भी बातें उस बच्ची ने कही। और फिर बाद में अब क्या हुआ कि बच्ची से एक बयान दिलवा दिया जाता है कि मालिक के बेटे का कसूर नहीं है, वो उसका कसूर नहीं है, ये ना बच्चा उसका है, ये तो तुम सारा नज़ला जो है वो
وہ جو ڈرائیور ہے اس پہ ڈال دو. بچی پہلی ویڈیو میں کہہ رہی ہے اور بلکہ دوسری میں بھی کہہ رہی ہے کہ وہ تو ایسے کرتا تھا, میں نے مالکن کو کمپلین کی, مالکن نے اسے نکال دیا اور مالکن نے اس کو, وہ گاؤں چلا گیا, وہ گاؤں چلا گیا, تم گاؤں چلی گئی, اتنا عرصہ گزر گیا, تم پریگننٹ تھی ایبارشن کے وقت, اور اب یہ ساری معاملات جو ہیں وہ کیوں کھل رہے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں, دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن, بٹ اگر آپ اس کو انالائز کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی ایک عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اس میں یقینی طور پر گھر کا ڈرائیور تو انوالو تھا, گھر کا مالک کا بیٹا بھی انوالو ہے. اب آپ جو مرضی بیانات دلوا لیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا ون پوائنٹ, بچی 19 سال کی ہے, وہ 5 ماہ تک, وہ منہ سے 5 ماہ کہہ رہی ہے, ہو سکتا ہے سال ہی ہو, وہ کیسے یہ سب کچھ کروا رہی تھی. میں ایک خاتون ہوں نا, یا میرے گھر میں جو اور خواتین ہیں, میری کوئی سسٹر ان لا ہوگی یا میری والدہ ہوگی, ہمارے گھر میں اگر کوئی بچی ہم نے ملازمہ رکھی ہے تو ہمیں پتہ ہے, ہماری اس پہ نظر ہے, یا اگر کوئی مسٹیریس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, گھر کا کوئی مرد کر رہا ہے, تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر میں موجود عورت کو پتہ نہ لگے. وہ چاہے ڈرائیور کر رہا ہو, وہ چاہے آپ کے گھر کا کوئی اپنا فرد کر رہا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پتہ نہ لگے. عورت کی حس اتنی تیز ہوتی ہے, مطلب جن خواتین کو کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے, یا یہ بات تو پڑھی لکھی ایک بات ہے, لیکن آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے, آپ کی ناک کے نیچے کچھ ہو رہا ہے, تو اب آپ سب کو ہائیڈ کرنے آ گئے ہیں. وہ ڈرائیور بھی ہائیڈ ہو رہا ہے, اس کا نام بھی, چلیں ڈرائیور تو نہیں, وہ جو اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے گھر میں ملازمہ آج سے چند عرصہ پہلے تھی. یہ جو ملازمین ہوتے ہیں, یہ جو بچیاں آج کل کی ہیں, یہ بہت ایسے کام کرتی ہیں کہ ان پر 1 نہیں 2 نہیں, ان پر 10 آنکھیں رکھنی پڑتی ہیں. آپ جب اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے اپنے گھر کا مرد آپ کا جتنا مرضی اچھا ہے, وہ جتنا مرضی نمازی پرہیزگار ہے, بٹ یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اور لوگ رہتے ہیں کیئرفل, ہم بھی رہتے ہیں. شیطان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, کسی بھی وقت حاوی ہو سکتا ہے نا, ایک چیز ہے, نیچرل چیز ہے. لیکن اسی گھر میں ڈرائیور ہے اور وہ یہ سب کچھ ہوتا رہا, نہیں پتہ لگا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ارد گرد, آج کل تو ہر دوسرے تیسرے بندے نے اس طرح کی ملازمین جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں, بچیاں گھروں میں رکھی ہوتی ہیں. تو میں خود, مطلب میرے نیبرز میں 2-3 ایسے واقعات ہوئے, میری فیملی میں 2-3 ہوئے, فرینڈس کی طرف ہوئے, کہ وہاں پر یہ بچیاں جو ہیں یہ بھی کسی کے قابو میں نہیں آتی. چلیں ہم 8, 9, 10, 11, 12 سال کی بچی چھوڑتے ہیں, نہیں اویئرنیس ہوتی, لیکن یہ جو بچیاں یا ینگ ہو رہی ہوتی ہیں یا ینگ ہو چکی ہوتی ہیں, ان کے تو اپنے 100 مسائل ہوتے ہیں. ان کے تو گھر والوں کو کرو تو بابا جی تہاڈا ہی مسئلہ ہے, تسی اینو سانبھو, تسی اے کرو, اے تے ساڈے کول بھی نہیں ٹکدی. کتنی بچیاں ایسی ہیں, وہ پھر آپ کو ذرا ان کے ساتھ بڑا کیئرفلی چلنا پڑتا ہے. کوئی کسی کے ڈرائیور کے ساتھ سیٹ ہوئی ہوتی ہے, کوئی کسی الیکٹریشین کے ساتھ سیٹ ہوئی ہوتی ہے, کوئی کچھ کر رہی ہوتی ہے, کوئی کچھ. تو یہ جو ہوا بہت غلط ہوا. اینڈ آئی نو کہ شاید میری ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ جو ہمارے یہاں لوگوں کا وتیرہ ہے نا, کہ ایک بیک لیش آئے گا, جی یہ خاتون کو ایسے کہہ رہی ہے یا اس طرح. بھئی آپ جب اس طرح کے معاملات لاتے ہیں تو جینون کیسز میں جو بچیاں جو زیادتی کا شکار ہوتی ہیں, ان کے معاملات پر بھی لوگ سم ہاؤ ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اکارڈنگ ٹو مائی اپریہینشن, assumption, اور مائی آبزرویشن اور مائی انالیسس, واٹ ایور یو مے نیم اٹ اور کال اٹ, یہ ایک کنسینشول قسم کا تعلق تھا. اور اس کے بعد جو پھر معاملات ہوئے, بات ہاتھ سے نکلی, تو اب وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب FIR درج ہو چکی ہے, اس میں قتل کی دفعات بھی شامل کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ڈرائیور اریسٹ کر لیں, فلانا اریسٹ کر لیں, بٹ وی لیو ان پاکستان. وی ول سی کہ اس معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ڈرائیور کو تو شاید سزا ہو ہی جائے. وہ جو لڑکا جس کا بار بار نام آ رہا ہے, لیٹس سی کہ اس کو کیا سزا دی جاتی ہے, کیونکہ پہلا بیان تو آ گیا نا. جہاں پہ بیان لیا گیا, کیا وہاں کوئی CCTV کیمراز تھے جب یہ اس بندے کو لایا جا رہا تھا؟ جہاں پر بھی بیان لیا گیا, ہاسپٹل کا وہ بیڈ تھا یا واٹ ایور کوئی کمرہ تھا, وہاں ذرا ارد گرد, آج کل تو کوئی چیزیں کھنگالنا اتنا مشکل نہیں ہے, ذرا چیک کریں. اور پنجاب حکومت کو چاہیے, ویمن پروٹیکشن جو اتھارٹی ڈپارٹمنٹ ہے, جس کو ہنا پرویز بٹ صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں, یا مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, یہ آپ کے پرسنلی انوالومنٹ کے معاملات ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان چیزوں کو بھی نہیں اگنور کر سکتے کہ ایک 19 سال کی بچی آ کر یہ کہنے لگ جائے کہ مجھے 5 مہینے تک میرے سے زیادتی ہوتی رہی ہے, اور ڈرائیور کرتا رہا ہے, اور بیٹا کرتا رہا ہے. پھر جی وہ بعد میں کہہ رہی ہے صرف ڈرائیور کرتا رہا ہے اور میرے پہ دباؤ تھا, اور یہ کر کے آپ معاملہ جو ہے یہ مٹی ڈال کے رکھ دیں. دس از ناٹ دا وے.